तुम्हारी मुसीबत
आंसुओं को छुपाती है ज़ैनब, कभी भाइयों को उठाती है ज़ैनब, कभी घर के आंगन में आती है ज़ैनब, कभी माँ के हुजरे में जाती है ज़ैनब, कभी रो के दुखिया ये करती है नौहा, उठो अम्मा फ़िज़ा अली हो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। उठो शाहज़ादी हुआ है अंधेरा, तुम्हारे बिना वो कहाँ सो सकेंगे, मैं जाऊंगा वापस तो बोलेंगे बाबा, मेरी माँ कहाँ है बुला दो पुकारा, अकेले जला कर चरागाहों का सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। है शहरे नबी में समा करबला का, न कोई तसल्ली न कोई दिलासा, तरसते हैं घर में यतीमान ज़हरा, कोई आके देता नहीं इनको पुरसा, हुसैन व हसन का कहीं पर है वीडिया, कहीं मेरे मौला अली रो रहे हैं, अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. शहादत की तारीफ है। वाक़या ये अपनी अहले वज़ियामा और खुशकिस्मत हैं कि शहज़ादी की शहादत में मुहद्दिसों को बरकत दिया। परवरदिगार हमारे ज़माने को सलामत रखे। हमारे बुजुर्ग जो बाकी हैं परवरदिगार उनको सेहत और सलामती अता करे, जो चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कि मैंने अपने बचपन से देखा है कि इस गांव में एक चीज़ की सबसे अच्छी आदत थी, घर का बच्चा नमाज ज़रूर पढ़ता था और घर के बुजुर्ग ज़बरदस्ती घर से भेजते थे और सब मस्जिद आते थे और
الحمدللہ وہ آج بھی اسی طریقے سے وہ ماحول برقرار ہے۔ بہرحال میں مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے کوشش یہ کروں گا، دیکھیے ہم اور آپ اسی گاؤں کے ہیں، لہٰذا جو درد دل ہے شہزادی کے حوالے سے جو کچھ خاص باتیں ہیں وہ آپ حضرات تک پہنچائی جائیں۔ آپ اس میں میری نہ ذاکری کو غور کریے گا نہ خطابت کو غور کریے گا، میں اپنے انداز میں اپنی بات کو آپ حضرات تک بہت آسان طریقے سے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بے شک بے شک۔ فصلی لربک وانحر، اب آپ کیا کریے؟ اب آپ نمازیں پڑھیے، اب آپ جو ہے قربانیاں دیجئے، کیوں؟ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اب آپ کا دشمن جو ہے وہ مقتول النسل ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ آیت قرآنی کب نازل ہوئی تھی؟ شان نزول کیا ہے اس کا؟ بھئی رسول اسلام کو پروردگار عالم نے جو اولادیں دی، قاسم، طیب، عبداللہ وغیرہ جو اولادیں دی پروردگار عالم نے وہ لے لی۔ اب جب آخری اولاد کو آپ دفنا کے لوٹ رہے تھے کہ وائل بن عاص یہ کمبخت کھڑا ہوا مسخرہ، یعنی جسے کہا جائے مذاق بنانے لگا، رسول کی تو اب نسل ختم ہو گئی ہے، رسول کہ اب اس کے آگے اور کچھ چل نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر رک کے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کم سے کم وہ کافر ہو کے اس بات کو تو سمجھ رہا تھا کہ رسول کی نسل ہی میں سے آگے امامت بھی چلنے والی ہے، تو اس بات کو تو سمجھ رہا تھا۔ لیکن اس نے جب یہ کہا رسول رنجیدہ خاطر ہو گئے، کافی زیادہ رسول کو تکلیف ہوئی، اور کسی کو بھی ایسے الفاظ سے اگر نوازا جائے تو انسان کو بہرحال وہ تکلیف ایسی ہونے والی ہے جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے اندر سے، اور ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو تو کبھی خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی کسی کو بات کہے۔ اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا، میں اس مسجد میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو ایسی بات کہتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ نہیں معلوم کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں امانت دی ہے وہ کب اور کتنی جلدی اٹھا لے۔ بھائی بچپن سے ہم کو ایک بات ہمارے بزرگوں نے یہ سمجھائی ہے کہ دیکھو کسی کو اگر اندھا ہے تو اندھا نہ کہنا، لنگڑا ہے تو لنگڑا نہ کہنا، اور یہ بات بڑے ہوتے ہوتے تاریخ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے جب دیکھنے میں نظر آئی تو یقیناً یہ پروردگار کا دیا ہوا جسم ہے۔ آج ہم کسی کو کہہ رہے ہیں، ممکن ہے کل اس سے بدترین حالت کو ہم پہنچ جائیں۔ تو بہرحال اس نے یہ بات کہی، پروردگار عالم نے دیکھا ہمارا رسول رنجیدہ خاطر ہے جس کو حبیب، کالی کملی والے، مزمل و مدثر کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا، فوراً یہ آیت جبریل امین لے کر نازل ہو گئے، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تم کے کثیر النسل کا مالک بنایا۔ اب تفسیر میں آپ جائیے تو لوگ اس کو بنانے کے لیے بہت سارے اس کے معنی نکال دیتے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور اس کے معنی حوض کوثر کے بھی ہیں، اور یہ ہے دنیا سارے معنی نکالنے کے بعد، لیکن جب ائمہ معصومین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کوثر کے کیا معنی ہے تو کہا اس کے شروع کو دیکھ لو اور اس کے آخر کو دیکھ لو، معنی خود سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد کتنی باتیں کر سکتے ہیں، استغفر اللہ جس نے ہمیں خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، وہ وحدہ لا شریک، وہ کیا کہہ رہا ہے شروع میں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ انا شانیک هو الابتر۔ اگر کسی کو ابتر کا تانا دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کثیر النسل کا مالک بھی بنایا جا رہا ہے، اور جب کثیر النسل کا مالک بنا دیا اور ان شانیہ کا هو الابتر بھی کہہ دیا تو یقین جانیے پوری دنیا میں آپ ایک نگاہ دوڑا لیجئے، کوئی آج یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہم بنی امیہ کی اولاد میں سے ہیں۔
پوری دنیا میں کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ ہم بنی امیہ کے اولاد میں سے ہیں، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انا اعطینا کل کوثر کے مصداق ایک چند تو یہاں پر بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں سادات کرام سے بھری ہوئی ہے۔ تو اب آیت کی آپ کو تصدیق ہوئی، آیت معلوم ہو گئی کہ آیت کا مسئلہ کیا تھا، کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ ہاں ایک بات ہم کہتا ہوا چلو یہاں پر رکے کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ اے رسول ہم نے کثیر النسل کا مالک بنایا، اب اس نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے کثیر النسل کا مالک بنایا، لیکن آپ کے سامنے ایک چیز میں کروں، مثال کے طور پر میں یہاں پر آیا ہوا ہوں اور جب میں مجلس پڑھ چکوں تو مزمل صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی شال کو عنایت کیا کہ مولانا آپ جو ہے بہت اچھی مجلس پڑھا ہے، لہذا میں آپ کو یہ شال عنایت کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے اگر یہ شال مجھ کو عنایت کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس کے اجر میں انہوں نے عنایت کیا ہے۔ اب دوبارہ دوسرے دن یہ نہیں کہہ سکتے مولانا وہ جو شال دیا تو وہ آپ اپنی واپس کر دیجیے، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ نے اس کے بدلے میں دیا ہے، اور اگر کوئی کسی چیز کے بدلے میں دے دیتا ہے تو وہ واپس نہیں لیتا۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ بہت اہم نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے رسول کو فاطمہ جیسی بیٹی دیا جس کو انا اعطینا کل کوثر کا مصداق بنایا، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس نے کچھ لیا بھی ہے کہ نہیں لیا۔ اگر لے لیا تو پھر وہ واپس لے نہیں سکتا۔ اب دیکھنا ہے، اب آیت میں آگے بڑھ کے دیکھ لیجئے کیا کہا، ہم نے جب کوثر کا تم کو مالک بنا دیا تو اب اس کے اجر میں آپ کو کرنا کیا ہے، اب آپ کو نمازیں پڑھنا ہے اور قربانی پیش کرنا ہے۔ رسول نے نمازیں بھی پڑھی، قربانی بھی پیش کی، اب پروردگار عالم کو بھی حق نہیں ہے کہ یہ واپس کوثر کو لے لے۔ سبحان اللہ، اب پروردگار عالم کو بھی حق نہیں ہے کہ کوثر کو واپس لے لے، لہذا یہ کوثر ایسا دے دیا کہ قیامت تک یہ سادات پوری دنیا میں اسی طریقے سے پھیلے رہیں گے۔ دنیا کتنا بھی ختم کرنا چاہے، کتنا بھی ختم کرانا چاہے، لیکن نہ کل کرا سکی ہے، نہ آج کرا سکے گی، نہ کل کرا سکتی ہے، اس لیے کہ ہم پروردگار عالم کے اس کوثر کے مصداق ہیں۔ ایک سوال پڑھیں محمد کہ ہم نے ایک رسم یہ بنا لیا ہے کہ ہر نکاح سے پہلے حدیث قصہ ہوگی، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن اگر حدیث قصہ کرا رہے ہیں تو اس کا احترام بھی کریے۔ معلوم مولانا لیے پڑھ رہے ہیں، دوسرے اپنا یہاں وہاں کی بات کر رہے ہیں، اور خود مولانا نے صلوات بھی پڑھ لیا اور خود مولانا جس کے ساتھ رسم ہو گئی، نکاح والی رسم، مولانا کی ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یقین یعنی یہ حدیث قصہ ہو رہی تھی، یہ حدیث قصہ ہو رہی تھی، اور اس میں ہم سب کو کان لگا کے سننا تھا، اور اس کے بعد جہاں پر صلوات کا موقع ہو صلوات بھیجنا تھا، لیکن کیا کیا؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عام طور سے؟ تو کوشش کریے میرے جوانوں، میرے بچوں، کہ یہ جہاں پر ہو اس کا احترام کیا جائے کہ حدیث قصہ ہو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ رسول اسلام نے کیا کیا؟ مجھے حدیث قصہ نہیں بیان کرنی ہے، رسول اسلام نے کیا کیا؟ بھائی دیکھیں، گھر پاک ہونا چاہیے، گھر بابرکت وہ ہوتا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے خانہ کعبہ جو حضرات گئے ہوئے ہیں، جانے کے بعد دیکھا ہوگا کہ ایک 23 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے اسی کے سامنے، شہزادے نے بنوایا ہے، بادشاہ نے بنوایا ہے اپنے رہنے کے لیے، لیکن وہاں پر جتنے افراد جاتے ہیں وہ ایک منزلہ عمارت جو خانہ کعبہ ہے اسی کا طواف کرتے ہیں، اس کی طرف تو طواف کوئی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، نہ وہاں پر علی جیسا کوئی آیا ہے، بلکہ یہ ایسا گھر ہے کہ جہاں پر ہمارا اور آپ کا مولا اس خانہ کعبہ میں آیا ہے، جس کی طرف دنیا رخ کر کے آج سجدہ کر رہی ہے۔ انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ رسول اسلام گھر کے اندر ایک چادر کے نیچے
امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، درس کے یہ پنجتن پاک جمع ہو گئے. اب سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن بتانا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ رسول فاطمہ کا گھر تھا، طاہر و مطہر تھا. چاہتے تو ایسے ہی چھت تھی، آپ چھت کے نیچے بیٹھ کے اور یہی بات جو ہے کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ چادر کے نیچے سب کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد کیا کہا کہ بار الہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں. اور پروردگار عالم کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو چھت کے نیچے موجود ہو تو وہ کہے ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ کام کیا تھا. آپ ادھر آگے بڑھیں. یہ معلوم کیا صلوات ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. تو کیا ہوا؟ اس لیے چادر کے نیچے جمع کر کے. تو اب یاد رکھیے گا، ورنہ ہر گھر والے کہہ دیتے کہ اہل بیت ہم بھی ہیں، اہل بیت ہم بھی ہیں. لیکن اہل تو ہو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت صرف اور صرف یہ چادر میں جمع ہونے والے حضرات ہی ہو سکتے ہیں. بے شک بے شک. اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو صبح سے لے کر شام تک کام میں بزی رہتی تھی، کام بہت زیادہ کرتی تھی. اب آئیے میں تسبیح کی اہمیت بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا میرے بچوں کہ صبح سے لے کر شام تک کام میں بزی رہتی تھی. اور چکیاں جب پیستی تھی نا تو وہ چکیاں پیستے پیستے ہاتھوں سے آپ کے خون بھی آ جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا روایت میں کہ ہاتھوں سے آپ کے خون بھی آ جاتا تھا. مولا متقیان دیکھتے تھے، روتے بھی تھے. اور آپ کے گھر میں خادمہ بھی موجود، اور اس کے بعد جو ہے نتیجہ یہ کہ خادمہ سے آپ کام نہیں کرواتی تھی. آپ چاہتی تو فرشتوں کو حکم دیتے، فرشتے آ کر چکی چلاتے. لیکن شہزادی نے ہم کو پیغام دیا ہے. آج ہمارے گھروں میں طلاق جو زیادہ ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں طلاق جو زیادہ ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچیوں کو جو پالتے ہیں وہ اس لحاظ سے پالتے ہیں کہ نہیں میری بچی کام نہیں کر سکتی ہے، میرے پاس پیسے بہت ہیں نا، میں نوکرائن رکھ لیتا ہوں، میں خادمہ رکھ لیتا ہوں. لیکن اگر یہی دستور تھا تو میں کہوں گا کہ پھر شہزادی کو کام کی ضرورت نہیں تھی. شہزادی کے پاس 2500 خادمائیں آ جاتی اور شہزادی آرام سے بیٹھی رہتی. لیکن صبح سے لے کر شام تک شہزادی کام کر کے یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو جب اپنے شوہر کے گھر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کام کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. آج کیوں مشکلات ہمارے درمیان پیدا ہو رہی ہیں؟ اسی لیے مشکلات ہمارے درمیان پیدا ہو رہی ہیں کہ چونکہ ہم نے اس کو بالایا تھا، ہم تو اپنے ابا کے گھر میں کام کرتے ہی نہیں تھے، ہم یہاں کیسے کریں گے؟ شہزادی نے بتا دیا کہ ابا کے گھر کو نہ دیکھو، ورنہ ہمارے باپ جیسا اس کائنات کا سب سے بڑا سید و سردار کوئی نہیں تھا جس کی میں اکلوتی بیٹی تھی. یہ کام تو اگر ایسا تھا تو شہزادی کے لیے ہونا چاہیے. اور ہاں عبادت کے لیے بھی بتایا ہے کہ آپ عبادت کریں، خوب عبادت کریں. ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس کے یہاں پر سینے کے پاس مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی. رسول اسلام نماز سے فارغ ہوئے، جیسے ہی دیکھا وہ آیا ہے فوراً پڑھ کے اسے گلے لگا لیا. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم صبح سے شام تک آپ کے پیچھے نماز میں بزی ہیں اور آپ اسے پڑھ کے گلے لگا رہے ہیں. کہا سنو، یہ صرف اور صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، بلکہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا، محنت کے ساتھ کسب کرنا، یہ اصل دین ہے. اگر تم یہ اصل دین اپنا لو گے تو یہ سمجھ لو کہ یہ یہی اصل دین نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس کو اصل دین سمجھ لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا لڑکا کبھی حق گوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ محنت سے کما کے جو بچے کو کھلائیں گے تبھی وہ حق گوئی کر سکتا ہے، ورنہ وہ حق گوئی نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اس کو محنت سے کمانا بھی ہے. یعنی ایک آدمی ہے جو صبح کی نماز پڑھ کر اور نکل گیا کام کرنے کے لیے، اس نے ظہرین کی نماز بھی ادا کی، شام کو بھی نماز پڑھی، لیکن کام کرتا رہا گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، صبح سے شام تک بزی رہا. اور اس کے بعد وہ جب گھر لوٹا تو اس کو وہی ثواب ملے گا جو ایک آدمی پورا دن مسجد کے اندر بیٹھ کر عبادت کرے. سبحان اللہ. رسول اسلام نے کچھ ایسے افراد کے لیے کہہ بھی دیا تھا. کچھ افراد تھے جو صرف مسجد میں ہی لگے رہتے تھے،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صرف اور صرف مسجد میں لگے رہتے تھے اور جاتے نہیں تھے. تو اس نے ایک دن لوگ پہلے کھانا لے کے آنے لگے, اللہ والے اللہ والے اللہ والے, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ارے اللہ والے نہیں جانتے آپ, وہ لوگ مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہیں. مولا نے کہا کہ کام چھوڑ لو, یہ نالائق لوگ ہیں, یہ اپنے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچے گھر پر بھوکے ہیں, ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے, ایسا ہے یہ کھانا واپس لے جاؤ, ایسی عبادت پروردگار قبول نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے گا اسلام کتنا بیلنس ہے, آپ سے بالکل یہی نہیں طلب کرتا کہ آپ صبح سے شام تک. تو اب آ جائیے, میں تسبیح کی بات کر رہا تھا, تو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کے بارے میں اب جب دیکھا کام کر کر کے تھک جاتی ہے, کہ ایک دن مولا تقیان نے شہزادی سے کہا کہ ایسا کچھ اسرا آئے. اچھا ایک بات میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں کہ اسرا جو آتے تھے آپ جانتے ہیں کہ ان میں اکثریت حق جو ہے وہ مولا کائنات کا رہتا تھا, کیونکہ جیت کے تو وہی آتے تھے نا. لیکن وہ کبھی انہوں نے کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ مال غنیمت لیا ہے, اور اگر حصہ بھی لگتا تھا تو وہی بانٹ کے چلے جاتے. صحیح ہے, کچھ اسرا آئے تھے, اس لیے واضح کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط مفہوم ذہن میں چلا جائے. کچھ اسرا آئے تھے اور وہ اسرا آئے ہوئے تھے. مولا کائنات نے شہزادی نے کہا, شہزادی آپ صبح سے کام شام کا کام کیا کرتے ہیں, آپ کے ہاتھوں سے خون بھی آ جا رہا ہے, مجھے دیکھا نہیں جاتا, ہم بھی آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں. یعنی مولا بھی کام کرواتے تھے. اچھا مردوں کو بھی کام کروانا چاہیے ساتھ میں. اور اس کے بعد شہزادی سے جاؤ اور اپنے بابا سے کہو کہ کوئی ایک کنیز ہمیں بھی دے دیں تاکہ وہ ہمارے لیے خدمت کریں. یہ کیوں کہا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے کہا ہے. اچھا ورنہ جو ہے ان کے پاس 50 خادمائیں ویسے ہی بھیج دیتے رسول اسلام, یا وہ چاہتی تو آ جاتے, لیکن ان کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو اس سے آگے کا نتیجہ کیا آنے والا ہے. اب جب وہ بنی شہزادی تو دیکھا کہ بابا جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ مشغول ہیں, واپس آ کے ایسے ہی اندر آئے رسول, معلوم آئی تھی شہزادی, فوراً آئے دفتر رسول, میری پارے جگر فاطمہ زہرا کس لیے آپ تشریف لے آئی تھی گھر پر؟ شہزادی خاموش خاموش, ایک جواب نہیں دے رہی. رسول نے 3 بار سوال کیا, شہزادی نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا. یعنی شہزادی کو یہ اصلاً پسند نہیں تھا کہ ہم کچھ طلب کریں, ان کا یعنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. اور اس کے بعد مولا کائنات بول پڑے, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ہی خود بھیجا تھا فاطمہ کو, اور اس لیے بھیجا تھا کہ سارا دن یہ کام کرتی ہے, ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کے خون آنے لگتے. اب رسول اسلام نے سننے کے بعد کہا, میری پیارے میری پارے جگر, اگر تم چاہو تو میں تم کو ایک ایسی چیز کی تعلیم دوں کہ اس کے بعد قیامت تک تمہیں اور تمہارے چاہنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. شہزادی نے کہا بے شک بابا. اچھا ایک بات بتائیے ایمانداری سے, ابھی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ہو تو وہ عنایت کر دیں, اور میں آپ سے کہوں کہ جائے اور کیا کریں گے؟ صحیح بتائیے گا. باہر نکلنے کے بعد جو بھی منہ میں آئے گا سب کچھ کہیں گے. ہاں کہ ہم گئے تھے ان کے پاس, وہاں میں پورے واقعہ بتا رہے ہیں. اب شہزادی گئی تھی خادمہ کو لینے کے لیے, اور ادھر رسول اسلام کیا بتا رہے ہیں, کہا ہے میری پارے جگر, اگر آپ کہیں تو ایک ایسی چیز تعلیم کر دوں کہ آپ اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہو جائے. شہزادی نے کہا کہ بالکل بابا منظور. کہا ایسا ہے 33 بار سبحان اللہ کہنا. یہ روحانی غذا لینے والے افراد ہیں, ان کو مادی غذا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, دنیاوی غذا سے تو ہم سب کو مطلب ہوتا ہے. یہ روحانی غذا اگر نہ ملے ان کو تو یہ زندہ نہ رہیں, مادی غذا نہ ملے ہم کو تو ہم زندہ نہ رہیں. شہزادی کو جب یہ مل گیا تو اب یہ بات جانتے ہیں, سب سے پہلے تصویر کی مٹی تھی, کس کی قبر مبارک سے مٹی لے گئی, جناب حمزہ کی, رسول کے چچا کی, رسول کے چچا کی, اور ان کی قبر مبارک سے شہزادی گئی اور جانے کے بعد مٹی لیا, مٹی کو گوندھا, تسبیح بنایا, اور وہی تسبیح آپ پڑھتی تھی, اور وہی تسبیح آپ پڑھتی تھی. اب ایک دوسری روایت, اسی کی ایک دوسری روایت, یہ روایت ساری اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور ساری آپ کی بھی کتابوں میں, ان تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے یہ جو روایت ہے. پھر کچھ
کچھ کتابوں میں ایک اور روایت ہے، وہ یہ روایت ہے میں وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے محمد والے اب حکم پروردگار آیا کہ اے رسول شہزادی کی شادی کی تیاری، آپ نے اعلان کروا دیا۔ تمام خبر جب یہ کروا دیا تو ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن تھا، جو شورا کا چھٹا شخص تھا، اس کا ایک کھمبا تھا شورا، سمجھ رہے ہیں شورا تو ہم ٹھیک ہوئی تھی اور سب بیٹھ کے سب اس کا چھٹا آدمی تھا، یہ جو پلر بنائے گئے تھے، جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا ایک چھٹا آدمی تھا۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ آ گیا، یا رسول اللہ میں اس مدینے کا سب سے بڑا آدمی ہوں، میرے پاس 1000 اونٹ سواریاں موجود ہیں، یعنی اس زمانے کی مرسیڈیز 1000 گاڑیاں موجود ہیں، اتنا مالدار آدمی ہے، 1000 کا 1 لاکھ کنیز ہے، اور تقریباً 20,000 غلام ہیں۔ اس طریقے سے کر کے اس نے 300 دکانیں ہیں، سارا اس نے اپنا پورا بیورا رسول اسلام کو دیا کہ میرے ساتھ آپ شہزادی کی شادی کر دیں تو شہزادی بہت خوش رہیں گی حیات میں۔ رسول اسلام نے زمین سے کچھ کنکر اٹھائے اور اٹھا کے اس کی طرف پھینکا تو وہ آبدار موتیاں بن گئے، اور ایک ایک موتی اس کے ان سارے مال و دولت سے کہیں زیادہ افضل ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، کہا کہ کیا فاطمہ کے باپ کو تو دولت کی دھمکی دیتا ہے؟ اب اس کے بعد غرض کے یہ مقرر ہو گیا کہ شب جمعہ ستارہ، رسول اسلام نے اعلان کروا دیا، شب جمعہ ستارہ زمین پر اترے گا، جس کے گھر پر دروازے میں جائے گا اسی کے یہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی۔ بہت سارے رشتے آئے، آپ جانتے ہیں، سب اہلے جتنے تھے سب پہنچے ہوئے تھے، نام و نہاد لوگ، لیکن یہ رشتہ تو آسمان پر ہی ہو چکا تھا، یہ شادی تو آسمان پر ہی ہو چکی تھی، اب یہ تو زمین پر صرف اور صرف ایک دکھانے کے لیے کام ہونا تھا۔ اور کیا ہوا نتیجے میں؟ اب وہ ستارہ شب جمعہ میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ یاد رکھنا مجھے تاریخ میں 2 ہی راتیں ایسی نظر آئی ہیں، ایک تو وہ خیبر کی آخری رات جو 39 دن تک تو بھاگتے رہے اور آخری رات میں رات بھر نہیں سوئے، اور ایک یہ رات کہ جس رات میں ستارہ اترنا تھا کوئی نہیں سویا، سب اپنے اپنے دروازے پر بڑھیا سجائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر سے ستارہ چلا، ستارہ زہرہ چلا۔ اب جیسے ہی چلا، میں تسبیح کی روایت بیان کر رہا تھا نا، جیسے ہی چلا شہزادی صحن خانہ میں موجود تھی، اور شہزادی جیسے ہی دیکھا کہ وہ ستارہ آ رہا ہے، آپ نے شروع کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 34 مرتبہ شہزادی نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا، ویسے ہی ستارے نے در علی پر سجدہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ستارہ نے در علی پر سجدہ کر لیا۔ اب ادھر ستارہ نے در علی پر سجدہ کیا، اب سجدہ کر کے جیسے ہی سجدہ کر رہا ہے، ادھر شہزادی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جیسے ہی 33 مرتبہ الحمدللہ پورا ہوا، اب یہ ستارہ اوپر کو چلا، اب جیسے ہی اوپر چلا آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہزادی کہتی جاتی ہے اور یہ ستارہ اپنے جگہ پر، ادھر 33 پورا ہوا، ادھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اب رک کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے، اس لیے کہ میرے نوجوان تھوڑا پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے سائنس بھی پڑھی ہے، انہوں نے منطق بھی پڑھی ہے، انہوں نے فلسفہ بھی پڑھا ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک ایک ستارہ زمین سے کہیں بڑا ہے۔ مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ در علی پر آ جائے، اتنا بڑا ستارہ جو اس زمین سے بڑا، اور کیسے آ جائے؟ یاد رکھیے گا یہ مولا کا در ہے۔ یہاں پر وہ ستارہ جب چلا تھا تو اپنے کو سمیٹتا رہا، اور سمیٹتے سمیٹتے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ آ کے در علی پر سجدہ کر لیا۔ یاد رکھنا اگر ہمیں مولا کے
اتنا ذلیل کر کے جائے کہ پروردگار اس لیے کہ پروردگار نے ہمیں عزت دے دیا تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان اپنے نفس کا ذمہ دار ہے. ہر انسان اپنے نفس کا ذمہ دار ہے. شہزادی نے جو حق تھا اپنے باپ سے مانگنے کا وہ شہزادی نے تب اپنے باپ سے حق نہیں مانگا تھا. لیکن یہ حق جو مانگنے گئی تھی یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو جب اپنے حق کی بات ہو تو بالکل مانگنا چاہیے. اور یہ بھی بتا گئی کہ کوئی بھی بیٹی کو شادی کے بعد اپنے باپ سے کچھ مانگنا اسلام نے حرام قرار نہیں دیا ہے بلکہ جائز قرار دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں کہ جا کے کل سے مانگنا شروع کر دو. میں نے یہ بات نہیں کہی ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ شہزادی نے ایک جواز یہ پیدا کر دیا ہے. اور یقیناً اس تسبیح کی ایک اور اہمیت میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ یہ تسبیح اگر انسان دیکھیں ہمارے یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ موجود ہیں, شاید ان کا دل ٹوٹے, شاید وہ ناراض بھی ہو جائیں, لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ جو ہمارا طریقہ ہے نا نماز پڑھنے کا پورے ہندوستان میں یہی جو طریقہ ہے ہر جگہ کیا طریقہ ہے, نماز تمام ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ, تو اس کے بعد دعائیں, اس کے بعد پھر ہاتھ ملا لیا, تسبیح پڑھ. یاد رکھیے گا ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, اسلام نے کیا سکھایا ہے. معصومین نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے فوراً بعد مباشرتاً یعنی تسبیح اور نماز کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو, ایک ہاتھ ملانے کا بھی فاصلہ نہ ہو, بلکہ یہ کہا گیا ہے قبل ان یسیع الیہ یعنی اس کا یہ پیر ایک دوسرے پر جو رکھا ہوتا ہے اس کو بھی ہٹانے سے پہلے, اللہ یہ کہ کسی کے ساتھ مشکل ہو کوئی نہ بیٹھا پہنچا, اس کے ہٹانے سے پہلے جس نے تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھی پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت واجب قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ پیغام سننا چاہیے, جنت واجب قرار دے دیتا ہے. اور اگر کہیں بھی عزت پانا ہے انسان کو تو یاد رکھیں کہ کبھی غرور و تکبر نہیں. اور سب سے پہلی چیز میرے بچوں, میرے نوجوانوں, اپنے بزرگوں کو سلام کرنا. سلام جو کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, جواب دینے والا چھوٹا ہوتا ہے. شاید کچھ لوگ متفق نہ ہو, سوچے مولانا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آج, اگر کسی نے بوڑھے نے سلام کر دیا تو کیسے جو ہے چھوٹے ہو جائیں گے. بھائی میں نہیں جانتا, خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے, خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص سلام کرتا ہے اس کو ایک کم 70 ثواب ملتا ہے. یعنی آپ کے جیب میں اگر 70 روپیہ ہو اور دوسرے کے جیب میں 1 روپیہ ہو تو اب یہ بتائیے آپ کہ بڑا کون ہے, 70 والا کہ 1 روپے والا؟ آپ کہیں گے 70 والا. جس نے سلام کیا اس کو ثواب کتنا ملا؟ 1 کم 70. اور جو جواب دے رہا ہے اس کو ثواب کتنا ملا؟ 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلام کر رہا ہے اس کا زیادہ ثواب ہے. لہذا سلام میں نہ چوکیے گا, یہ آج پیغام ہے اس ایام فاطمیہ کا. صلوات علی محمد و آل سلام میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے, اس لیے کہ یہ ثواب کا کام ہے اور اس میں میرا ہی ثواب ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن میں اختتام پہ آتے آتے ایک بات اور کہتا چلوں. یہ ایام فاطمیہ جو ہم لوگ مناتے ہیں نا, آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی حکمت والی چیز ہے. اسی طریقے سے جیسے عاشورہ میں نے منایا, ایام فاطمیہ
فاطمیہ منا رہے ہیں، غدیر منائیں تو دشمن بے نقاب ہو جائے۔ آج ایام فاطمیہ یہ علماء و مراجع کرام کی دین ہے۔ بہت سے لوگ مخالفین علماء و مراجع کرام مثال کے طور پر اگر ہیں تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہی شہزادی کہ جن کا روزہ منعقد کرایا گیا، کیا اس وقت لوگ ولایت فقیہ کے قائل تھے؟ اس وقت ولایت فقیہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شہزادی کا روزہ گر گیا۔ جناب زینب کا روزہ آج جو باقی ہے ولایت فقیہ کی بنیاد پر باقی ہے، ورنہ آج وہ بھی چلا جاتا۔ لہذا اس کی مخالفت نہ کیجیے گا، یہ دشمن کی چال ہے کہ ہمیں مخالفت پیدا کروا کے توڑوا رہا ہے۔ آج روزہ مقدس جو باقی ہے اسی ولایت فقیہ کی بنیاد پر باقی ہے، اور یقیناً یہ شہزادی کا روزہ بس ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شہزادی کی مجلس ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام یہی کہیں ہوگا جو سن رہا ہوگا، اور میں اس امام سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اے امام، ہم لوگوں کے دل بہت رنجیدہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں ہی شہزادی کا حرم مبارک دیکھیں، اس لیے کہ غیروں کی مزارات جن پر چھت ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مزار پر چھت نہیں ہے۔ بس ایک روایت آپ کے سامنے اور اپنی مجلس کو تمام۔ ایک روایت جابر بن عبداللہ انصاری کہ جانتے ہیں آپ لوگ، انہوں نے 5ویں امام تک کا زمانہ دیکھا ہے، اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا آپ کوئی اپنی جدہ کے بارے میں ایک ایسی حدیث سنا دیں تاکہ میں آپ کی چاہنے والوں کو اگر سناؤں تو وہ خوش ہوں۔ تو امام نے کہا سنو، میں نے اپنے باپ سے، میرے باپ نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نانا رسول اللہ سے یا اپنے بابا سے رسول اسلام سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اسلام، اور اس دن اہل معشر میں ہنگامہ مچا ہوگا، سب ایک دوسرے سے، قرآن کی آیت ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ منہ چھپاتے ہوئے، اس لیے کہ سب کے اعمال بالکل سامنے ہوں گے، اوپن ہوں گے، سب کے اعمال اوپن ہوں گے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اس وقت رسول اسلام نے کہا سارے انبیاء کرام کا نور کا منبر لگایا جائے گا، اور اس کے بعد ہمارا بھی نور کا منبر لگایا جائے گا، جو ان سارے منبروں سے افضل ہوگا، بڑا ہوگا، اور وہاں پر مجھ سے کہا جائے گا، آواز قدرت آئے گی کہ اے محمد جا کر وہاں سے تم خطبہ دو، اور میں اس دن ایک ایسا خطبہ دوں گا کہ اس سے پہلے نہ کسی نبی نے سنا ہوگا، نہ کسی وصی نے سنا ہوگا۔ اور اس کے بعد سارے اولیاء کرام کے منبر لگائے جائیں گے، جس میں میرے وصی کا سب سے بلند منبر لگے گا، اور وہ بھی ان سے بھی کہا جائے گا، اور وہ ایسا خطبہ دیں گے کہ نہ اس سے پہلے والوں میں کسی نے دیا ہے، نہ اس کے بعد والوں میں کسی نے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا جائے گا، این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، کہاں ہو؟ آؤ، آنے کے بعد اپنی باتوں کو کرنا کرو۔ شہزادی خطبہ دیں گی، اور خطبہ دینے کے بعد ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ فاطمہ بنت محمد جا رہی ہیں، اب یہ جنت کی طرف جا رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف جا رہی ہیں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ چلیں گی، ادھر غلمان ہوں گے، حوریں ہوں گی، لشکر ہوگا، اور یہ جبرائیل و میکائیل ہوں گے، لے کر چلیں گے جنت کی طرف۔ شہزادی جنت کے دروازے تک جائیں گی، اور جانے کے بعد کہیں گی شان تو میری یہ ہے، لیکن میں اور بھی یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ اور لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ میری شان کیا ہے۔ پروردگار میں کچھ چاہتی ہوں، اے میری کنیز خاص، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ کا پروردگار یہاں پر رک کے ایک مثال میں دیں، اگر آپ اجازت دیں۔ آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوگا، مرغیاں ہیں نا، اور یہ دانا چنتی رہتی ہیں،
جو اچھے دانے ہوتے ہیں ان کو لے لیتی ہیں، جو خراب دانے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اب ادھر شہزادی کے حوالے سے سن لیجیے کہ شہزادی باہر اٹھ کے کہیں گے پروردگار جو بھی میرا چاہنے والا ہے میں اس کو لیے بغیر نہیں جاؤں۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو لے لو اپنے ساتھ۔ فاطمہ اس پورے گروہ میں اہل معشر میں اس طریقے سے لے لے گی اپنے چاہنے والوں کو جیسے مرغی وہ اچھے دانوں کو چن لیتی ہے ان کو سے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ چلیں گے، یہ چلیں گے۔ اب ان کے اندر آیا ہے کہ بھائی اب تو میں جنت جا رہا ہوں، لیکن پروردگار ان کے دل میں ڈال دے گا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری وجہ سے اور بھی لوگ بچ سکتے ہیں۔ اب یہ اٹھیں گے، نہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا، بارے رہا میں اور لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو جنت میں لے کے جاؤں۔ آواز قدرت آئے گی ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ جس نے تم کو فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جس نے تم کو فاطمہ کے نام پر پانی پلایا ہو اپنے ساتھ لے جاؤ، جس نے تم سے محبت کی ہو اس کو لے جاؤ، اس لیے کہ تم فاطمہ کے چاہنے والے ہو۔ یاد رکھنا کہ روز قیامت یہی شہزادی ہوں گی جو بخشوانے والی ہوں گی۔ اگر ان کے نام پر ہم نے کھانا کھلایا ہے، اگر ہم نے ان کے نام پر پانی پلایا ہے، اگر ان کے نام پر ہم نے کپڑے پہنائے ہیں تو ہم یقیناً جنت میں جائیں گے۔ ہاں یہ شہزادی کہ جن کے بارے میں اتنے فضائل ہیں اور بہت مختصر انداز میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، یقیناً یہ وہ شہزادی تھی کہ جو کائنات کا رسول تھا، رحمت للعالمین تھا، اس کی بیٹی تھی، ابھی بابا کا کفن بھی میلا نہ ہوا اور ادھر لے کر آگ اور لکڑیاں دروازے پر جمع ہو گئے، اور ایک مرتبہ دروازے پر آنے کے بعد ایک دھمکی دی جاتی ہے کہ ابوالحسن کو باہر نکالو۔ لوگ کہتے ہیں میرے بچوں دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ابوالحسن نکل کے نہیں آئے، کیوں فاطمہ نکل کے؟ تو جواب سن لیجئے اور یہی جواب ہے کیوں فاطمہ نکل گئی۔ چونکہ فاطمہ کا باپ رحمت للعالمین تھا، فاطمہ کا باپ خاتم الانبیاء تھا۔ فاطمہ نے یہ سوچا تھا کہ ارے کم سے کم علی کا تو یہ خیال نہ کریں گے لیکن میرا تو خیال کریں گے، میں ان کے رسول کی بیٹی ہوں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی علی اٹھے چلنے کے لیے باہر، فوراً گئی، جانے کے بعد ہاتھ کو رکھ دیا، اے میرے چچا کے بیٹے آپ باہر نہیں جائیں گے، آپ کو میرے حق کی قسم۔ علی خاموش ہو گئے، سر کو جھکا لیا، بیٹھ گئے۔ اب فاطمہ آتی ہیں، فاطمہ آنے کے بعد کہتی ہیں کہ ارے اس میں تو تمہارے رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں، کہا ہوا کریں، کہا ان کی بیٹیاں ہیں، نواسیاں ہیں، کہا ہوا کریں۔ اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ آگ لگا دیا دروازے میں۔ ارے شہزادی دروازے کے پیچھے تھی، در و دیوار کے در پھنس گئی۔ ایک مرتبہ ایک ایسا مسلمان رات مارا کہ وہ دروازہ گرا اور سب اسی پر سے نکل گئے۔ ایک کیل تھی جو شہزادی کے پیٹ میں چبھ گئی، شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ یہ لوگ گئے، جانے کے بعد علی کو پکڑا، اب علی کو لے کے آتے ہیں، شہزادی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بڑھا کے پکڑ لیا، میرے علی کو کہیں نہ لے جاؤ، اجرکم اللہ۔ لیکن قلقس کس کا غلام تھا؟ آپ جا کے تاریخ میں دیکھیے، قلقس نے ایک ایسا وار کیا کہ پھر شہزادی کا ہاتھ جب تک زندہ رہی دو ہی چیز تو تھی، ایک شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ایک شہزادی کا ہاتھ دوبارہ کام نہیں کیا۔ اجرکم اللہ لے کر چلے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو جیسے ہی پھر ہوش آیا، ایک مرتبہ ہوش آنے کے بعد یا فضا خذینی لقد اسقطت جنینی، اے فضا مجھے اٹھاؤ، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔
بس ایک مرتبہ فضہ آئیں قریب آئیں، کہا کہ علی کو کہاں لے گئے؟ کہا علی کو ادھر لے کر گئے ہیں مسجد کی طرف۔ فاطمہ نے کہا سہارا دو، سہارا دیا، گھر کے باہر نکلی۔ نکلنے کے بعد ایک مرتبہ دیکھا، ہاتھوں کو بلند کرنا چاہتی تھی کہ علی نے دیکھ لیا۔ سلمان سے کہا جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں بنت محمد بد دعا کر دے۔ آئے آنے کے بعد سلمان نے کہا کہ مولا نے کہلوایا ہے کہ بد دعا نہ کرنا۔ اے سلمان، میں بھی جانتی ہوں میں بد دعا نہیں کروں گی، معلوم ہے اگر بد دعا کر دوں گی تو پورا مدینہ تہس نہس ہو جائے گا، کوئی زندہ نہ بچے گا۔ ہاں اجرکم علی اللہ۔ بس اس کے بعد ایک مرتبہ وہ وقت آتا ہے کہ میرا مولا غسل و کفن دے رہا تھا، غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری، غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری۔ بڑے آرام آرام کے ساتھ روایت سن لیجئے، اس لیے کہ آج شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک چیخ ماری۔ سلمان نے پوچھا مولا میں نے تو کبھی حیات میں آپ کو ایسا نہیں دیکھا، ایسا نہیں پایا، آخر چیخ مارنے کا کیا سبب تھا؟ میرا مولا پھر چیخ مار کے رونے لگا، اے سلمان، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کبھی فاطمہ نے بتایا تک نہیں۔ حضرت اللہ یہی روایت ایران کا ایک عالم دین پڑھ رہا تھا کہ پڑھتے پڑھتے ایک جوان بہت رو رہا تھا، بہت گریہ کر رہا تھا، اسے ہوش نہیں آتا تھا، ہوش آتا تھا پھر گریہ کرے پھر بے ہوش ہو جائے۔ ایک مرتبہ جب سب چلے گئے ذاکر نیچے اترا، کہا اے جوان میں نے روایت غلط نہیں پڑھی ہے، آخر اتنا رونے کا سبب کیا، ہوش نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں ڈاکٹر ہوں، یہ سب عام آدمی تھے جو سن کے چلے گئے۔ ارے ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کی ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے سکون سے سانس نہیں آتی۔ ارے میری جدہ کی پسلیاں۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری وقت شہزادی کا ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہتی بیٹی میرا وہ صندوق وہ چھوٹی سی بچی زینب مجھے کا صندوق ہے، کہا بیٹی ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالو۔ اس کے بعد بیٹی نے ہاتھ ڈال کر نکالا تو ایک کفن نکلا۔ کہا بیٹی کہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا کہ یہ جنت سے کفن آیا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، لہذا یہ کفن میرے مرنے کے بعد مجھے دے دینا۔ اس کے بعد پھر کہا بیٹی پھر نکالو، پھر نکالا، پھر ایک کفن نکلا۔ کہا بیٹی یہ اپنے بابا کو جب 21 رمضان کو شہید ہو جائے تو یہ کفن دے دینا۔ اس کے بعد کا پھر نکالو، پھر زینب نے ہاتھ ڈالا صندوق میں، نکالا۔ کہا بیٹی جب یہ میرے بیٹے حسن کے 72 ٹکڑے ہو جائے اور وہ شہید کر دیا جائے تو یہ کفن ان کو دے دینا۔ اب شہزادی خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ یہ ننھی سی بیٹی ایک مرتبہ جب دیکھا ماں خاموش ہو گئی، کہا اماں آپ نے سب کو تو دے دیا، ارے جسے اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیس کے پالا اس حسین کے لیے آپ نے نہیں دیا۔ کہا اے بیٹی ارے وہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا کائنات لے کے گئے، قبر کو دی، زہرا کو دفنا دیا، دفنا کے آئے۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ سسک رہے تھے، ان کو تسلی دی۔ اب بچے سسکتے سسکتے سو گئے۔ آپ جانتے ہیں چھوٹے بچوں کی اگر ماں اس دنیا سے چلی جائے، اگر چھوٹے بچوں کی دنیا سے باہر چلی جائے تو وہ بیٹی وہ بیٹا بار بار سوال کرتا ہے ارے میری ماں کہاں گئی، کب آئے گی؟ علی نے کیسے تسلی دیا ہوگا؟
اللہ علی نے کیسے تسلی دیا ہوگا. اس کے بعد مولا متقیان نے بچوں کو جب سلا لیا، اب رات کافی ہو گئی تھی، تو آپ کو زہرا کی وصیت یاد آئی کہ مجھے زہرا نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد علی میرے سرانے آ کے سورہ یاسین اور قرآن پڑھنا. علی نکلے، خاموشی سے گھر کے باہر گئے، قبرستان میں پہنچے، جا کے بیٹھے شہزادی کے سرانے اور سورہ یاسین شروع کیا. قبر زہرا لرزی. اے علی فوراً واپس گھر چلے جاؤ. اے شہزادی آپ ہی نے تو وصیت کیا تھا. ارے علی ہاں کیا تھا، لیکن میری بیٹی زائدہ وہ اٹھ گئی ہے. کبھی وہ میرا بستر دیکھتی ہے، کبھی وہ آپ کا بستر دیکھتی ہے. مولا علی آنے کے بعد آپ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ دروازے کے پیچھے زینب لپٹی ہوئی تھی. دوڑ کے بابا سے لپٹ گئی. اے بابا، اماں تو چلی گئی، آپ بھی چھوڑ کے چلے گئے کیا؟ ارے میں کہوں گا شام غریبہ ہوگی، رات کا سناٹا ہوگا اور یہ زینب ہوگی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اور ہمارے چار